Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your host Muhammad Zahid and you are watching your one and only family YouTube channel Aziz UK Vlogs. میں اپنے ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ریگولر میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں بھی اردو بولنے والے سمجھنے والے رہتے ہیں وہ میری ویڈیو کو ریگولر دیکھتے ہیں۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید، جی آیاں نو ویلکم کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، میں بڑی محنت سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کو نئی انفارمیٹو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا تعاون اسی طرح میرے ساتھ جاری رہا تو انشاءاللہ میں مزید اچھی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا بشرط زندگی۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں یا اس سے قبل بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان کو میں یہ التجا کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب کرتا ہوں میں اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ ہاؤ کین یو موو ٹو UK with family now and how you can get post study work permit for 3 years، اور کس طرح وائٹ کالر جاب کے ساتھ آپ UK میں سیٹلمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ کو میں باور کراتا چلوں کہ UK ابھی بھی آج کے دن تک بھی اسپاؤس ویزوں کو گرانٹ کر رہا ہے۔ اسپاؤس سے میری مراد میاں بیوی اور بچے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو آپ کیسے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں UK نے ڈپینڈنٹس کو بین کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور اب یہ کس طرح پاسبل ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جب یہ پالیسی آئی تھی کہ UK ڈپینڈنٹس کو بند کر رہا ہے فار ماسٹر پروگرام، اب غور سے پڑھیں، انہوں نے 2 فلیکسیبلٹی اس میں رکھی تھی۔ انہوں نے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ دونوں کو بند کر دیا تھا کہ آپ ڈپینڈنٹس ساتھ نہیں لے کر آ سکتے۔ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ UK نے یہ صحیح اسٹیپ لیا جو ان کو 2 سال پہلے لے لینا چاہیے تھا، لیکن they took a long time to make decision۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ یہ بینیفٹس ہمارے ان نوجوانوں کے لیے ہیں جو سنگل ہیں اور UK پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ انڈر گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ اب آپ کے لیے اپرچونٹیز زیادہ آئیں گی۔ تقریباً 4 سے 5 لاکھ جو ڈپینڈنٹس ہیں وہ UK پر بہت زیادہ بوجھ ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے جابز کم ملتی تھی، اپرچونٹیز کم تھی۔ ناظرین، ڈپینڈنٹس کا بین لگنے کی وجہ سے اب جو مائگریشن کم ہوگی 4-5 لاکھ، تو اس کی وجہ سے آپ کی جاب اپرچونٹیز پھر بڑھ جائے گی، کیونکہ سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ پہلے یہ ناظرین یہ تھا کہ سپلائی زیادہ تھی اور ڈیمانڈ کم تھی۔ ابھی بھی آپ اسپاؤس ویزا پر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو برنگ یور فیملی ود یو؟ UK still and UK will remain most popular destination for especially for Pakistanis at least، کیونکہ وہاں کا کلچر، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا لیونگ سٹائل، کھانا پینا، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، انگلش اسپیکنگ، UK میں مساجد، بچوں کی ایجوکیشن سے لے کے آپ کو ہر چیز UK میں مل جاتی ہے، اور یورپ میں لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے۔ جو ہم پاکستان سے آتے ہیں، ہم انگلش تو بول لیتے ہیں، اگر ہمیں اٹالین یا جرمن یا دوسری زبانیں بولنی پڑ جائیں تو ہمارے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے۔ کینیڈا میں شدید سردی ہے اور آسٹریلیا is not granting the visa to spouse۔ UK still attractive اور موسٹ پاپولر ڈیسٹینیشن ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، اس کی ایک میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سارے
ہمارے بھائی اوبر ایٹس کے لیے ٹرائی کرتے ہیں اور ڈلیوری ڈرائیور کے لیے ٹرائی کرتے ہیں یا کوئی سیکیورٹی جاب کے لیے ٹرائی کرتے ہیں. بے شمار ایسی جابز ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جن کو ہم سرچ نہیں کرتے. اگر ہمارے چند بھائی ایک جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہی جاب ہم بھی کریں، تو اس لیے اس جاب پر بوجھ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ سرچ کریں تو بے شمار جابز اویلیبل ہیں، لیکن ہمیں ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ ہم نے جانا کہاں ہے. میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یو کے میں اسپاؤز اور بچے کیسے آ سکتے ہیں. یو کے کا جو امیگریشن لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ماسٹر بائی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ڈپینڈنٹس کو، اپنے بچوں کو، اسپاؤز کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ اسپاؤز میں آپ کے بیوی بچے آتے ہیں، ماں باپ اور بہن بھائی نہیں آتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ماسٹر بائی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں تو اپنے اسپاؤز کو اور اپنے بچوں کو آپ ساتھ لے کر یو کے آ سکتے ہیں. There is a one problem that ماسٹرز کی اور پی ایچ ڈی کی آپ کو جلدی ویزا کی اپروول نہیں ملتی، سپروائزر اور ایڈمیشن نہیں ملتا. اس کی وجہ سے آپ کو گائیڈنس نہیں ملتی and that's the reason you face the problems. اور آپ کو ایڈمیشن گرانٹ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو ایڈمیشن ملتی ہے تو اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. Today I'm going to discuss the University of Gloucestershire. اس وقت پاکستان میں جو ریسرچ پروگرام ہیں، پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں، وہ ان کو تھرو کمرشل چینل اور کمرشل پارٹنر ریکروٹ کر رہی ہے. کمرشل پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ایجنٹس کو ٹرینڈ کیا ہے اور ہائر کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہاؤ وی ول اسٹیپ دا اپلیکیشن فار دا پی ایچ ڈی. پچھلے دنوں ان کے چانسلر اور ساری ریسرچ ٹیم پاکستان گئی ہوئی تھی ٹریننگ کے لیے. پرپوزل کیسے لکھنا ہے، ریسرچ پرپوزل کیا ہوگا، کیا چیزیں انہوں نے دیکھنی ہیں، یہ ساری ٹریننگ وہ اپنے ایجنٹس کو دے کر آئے ہیں. فیکلٹی کی سپورٹ آپ کو ملے گی، سپروائزر کی سپورٹ آپ کو ملے گی، اور انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کے لیے آپ فیملی اور اسپاؤس ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. ماسٹرز بائی ریسرچ 2 سال کا ہے، پی ایچ ڈی 4 سال کی ہے. ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی آف گلوسٹر شہر 57 پروگرامز ہیں. اس کے اندر کرمنالوجی، سائبر سیکیورٹی، آپ کا بزنس، لا، سوشیالوجی، مارکیٹنگ، ہیلتھ اینڈ کیئر ورکر، آپ کا ایجوکیشن کا، ٹیچنگ کا، انٹرنیشنل ایڈیشن کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تقریباً آپ کی ساری کے ساری جو ہے نا وہ جتنے بھی ہیں، فلم، میڈیا، آرٹس، سب کے سب جو پروگرام ہیں، فیکلٹی ساری. ناظرین، یہ تقریباً 57 پروگرام ہیں انکلوڈنگ ماسٹر بائی ریسرچ اور پی ایچ ڈی. اور ناظرین، اس کی فیس بھی بڑی مناسب ہے. There are 2 programs which are cost only 2,000 and 4,000 in admission. اور جو ماسٹرز بائی ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن کا ڈاکٹریٹ ہے، اس کی فیس تقریباً 5,000 سالانہ فیس ہے اس کی. اور جو پی ایچ ڈی بزنس ایجوکیشن کی فیس ہے، صرف اس کی فیس سالانہ 9,000 پاؤنڈ ہے. اور جو باقی پی ایچ ڈیز ہیں اور باقی ماسٹر بائی ریسرچ کے پروگرامز ہیں، ان کی فیس 12,775 پاؤنڈ ہے. اس کے اندر بھی وہ 1,500 پاؤنڈ کی اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی فیس کم ہو کر تقریباً 11,000 ہو جائے گی پر اینم. اور اگر آپ کا کورس 4 سال کا ہوگا تو ہر سال آپ 11,000 پاؤنڈ اس کی فیس پے کریں گے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ پوسٹ اسٹڈی جو ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے وہ 3 سال کا ہے، تو 4 × 3 یہ ہو گئے آپ کے 7 سال. تو آپ کے 7 سال ہیں یو کے میں. آپ کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ نے پیٹی جاب میں نہیں گھسنا، آپ نے وائٹ کالر جاب میں جانا ہے. یونیورسٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں فیکلٹی چاہیے، ریسرچر چاہیے، ہم خود جاب دینے کو تیار ہیں. یہاں پر سکولز، ناظرین، پرائم منسٹر نے بھی ریسنٹلی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ٹیچرز کو ہائر کرنے والے ہیں. تو یہ وہی ہوں گے جو ریسرچ کر کے آئے ہوں گے، پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوں گے. They will get the extra benefit. So you're going to focus on your career. اس میں سب سے بیسٹ سیناریو یہ ہے کہ اگر فیمیل ہے تو وہ اپنی پی ایچ ڈی پر چلی جائے اور وہ اپنی فل ٹائم اسٹڈی کرے، اور جو ہسبینڈ ہے وہ بچوں کو بھی پڑھا لے اور جاب شاپ بھی کر لے. اور پی ایچ ڈی کے بعد 3 سال کا ورک پرمٹ ہے، اور جب آپ کے 7 سال پورے ہو جائیں گے
تو انشاءاللہ آپ کو پرماننٹ ریمین ٹو لیو ان یو کے بھی مل جائے گا۔ تو یہ آئیڈیل کیس ہے ان لوگوں کے لیے جو یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب جو مڈ کیریئر چینج چاہ رہے ہیں 35 کی ایج میں، جو ہماری ٹیچرز ہیں پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، دس از ویری آئیڈیل اپرچونٹیز فار دیم اینڈ دا ایڈمیشن فیس از منیمم۔ اس میں بھی بینیفٹ یہ ہے کہ 4 سال کی پی ایچ ڈی اور 2 سال کے بعد آپ کو ویسے ہی فری کر دیں گے اور آپ کو ورک پر لے آئیں گے، جو آپ کام کریں گے وہی آپ کی ریسرچ اکاؤنٹ ہوگی۔ یہ بڑا ہی ناظرین آئیڈیل کیس ہے جو اپنی فیملی کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس وقت ہم دیکھیں ایک اور چیز، یہ سپٹمبر انٹیک کے لیے ہے، تو آپ کو ابھی سے اپنا پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ آپ نے ریسرچ پرپوزل بھی جمع کرانا ہے اور اس کے پر آپ کا انٹرویو بھی ہونا ہے، کیونکہ ریسرچ پرپوزل پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ اس میں لکھنا کیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ناظرین آپ کو پوری گائیڈنس ملے گی، جو گلسٹر شہر یونیورسٹی کے ایجنٹس ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، لیکن لکھنا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ اگر نہیں لکھیں گے تو پھر پاکستان میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ سپورٹ تو آپ کو مل جائے گی، لیکن لکھنے والے آپ نے خود ہی بننا ہے۔ اپنے کورس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کر اپنا پرپوزل تیار کریں۔ جب ایک بار اپنا پرپوزل تیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہت آسانی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایچ ڈی کے بعد یا ماسٹرز کے بعد آپ کی جاب جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، اور آپ کو یہ چھوٹے موٹے جاب کے اندر نہیں گھسنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو پی ایچ ڈی اور ماسٹر ریسرچ کے بارے میں نے بنائی ہے، اور مختصر سے وقت میں کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات فراہم کر سکوں۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو، پہلے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کہ اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کورسز میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پر آپ اپنے ڈپینڈنٹس کو، بچوں کو ساتھ لے کر یو کے آ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں نے کوشش کی کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اچھی اور اتھینٹک جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیرات فرمائے۔ اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔